امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میزبانی میں غزہ بورڈ آف پیس کا اجلاس آج ہوگا۔ جنگ بندی کے اگلے مرحلے اور علاقے کی تعمیر نو کے لیے فنڈنگ پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان، سعودی عرب، مصر، قطر، متحدہ عرب امارات اور بحرین سمیت دیگر ممالک بھی شریک ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف واشنگٹن میں بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کو شرکت کی دعوت امریکی صدر نے دی۔ شہباز شریف کی امریکی قیادت اور عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں متوقع۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور عالمی امن کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان کی اسرائیل کی سیز فائر کی خلاف ورزی پر شدید تنقید، کہا سیز فائر کا احترام بین الاقوامی قانون کے تحت لازم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا غزہ کی تعمیر نو اور انسانی امداد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مستقل امن کے لیے باہمی احترام پر مبنی سفارتکاری ضروری ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے حقوق اور انسانی امداد کے حق میں کھڑا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ملاقات، پاکستان اور مصر کے درمیان باہمی روابط بڑھانے پر اتفاق، غزہ سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، بین الاقوامی قانون کی پابندی اور متاثرہ علاقوں میں فوری اور بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی کی ضرورت پر زور۔ سپریم کورٹ نے قتل کے مجرم کی سزا سے متعلق سماعت، عدالت کا پولیس ریکارڈ میں مدعی مقدمے کو نو مسلم شیخ لکھنے پر اظہار برہمی، کسی شخص کے قبول اسلام کی بنیاد پر حیثیت یا وقار میں کوئی فرق نہیں، تبدیلی مذہب کی بنیاد پر نیا یا الگ ظاہر کرنا غیر قانونی ہے، بھنگی، چوڑا اور مسلی جیسے الفاظ ذات کی پہچان نہیں بلکہ تضحیک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جسٹس حشیم کاکڑ کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے تمام صوبوں کے آئی جیز اور اسلام آباد پولیس کو ایف آئی آر میں ذات پات اور برادری کے ذکر سے روک دیا، برآمدگی رپورٹ اور چالان میں بھی کسی کی ذات یا قبائلی شناخت نہ لکھنے کا حکم۔ سپریم کورٹ میں چھوٹو گینگ کے سربراہ و دیگر ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران 1992 ورلڈ کپ کا ذکر، وکیل نے کہا رمضان کی ہی کوئی تاریخ دے دیں، اس ماہ مبارک میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا، اس ورلڈ کپ کا ذکر نہ کیا کریں، کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، پہلے تو نہیں اٹھائے گئے، ایسا نہ ہو اب کچھ ہو جائے، ججز کا وکیل سے مکالمہ، کیس کی مزید سماعت 7 اپریل تک ملتوی۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں گیس سلنڈر دھماکے سے گھر کی چھت گرنے کا واقعہ، جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی، 4 بچے 3 خواتین شامل 14 افراد زخمی، دھماکہ صبح 4 بجے گھر کی پہلی منزل پر ہوا، ریسکیو آپریشن مکمل، وزیر اعلی سندھ کا گیس لیکیج دھماکے کا نوٹس، کمشنر کراچی کو تحقیقات کا حکم۔ کراچی میں سانحہ گل پلازا جوڈیشل کمیشن اجلاس، ڈی سی جنوبی، پولیس سرجن، ڈی جی ایس بی سی اے، سی ای او، واٹر کارپوریشن اور دیگر شریک، واٹس ایپ پر پیغام موصول ہونے پر ہائیڈرنٹس پر فوری ایمرجنسی نافذ کی، قریبی ہائیڈرنٹ 14 کلومیٹر دور ہے، سی ای او واٹر کارپوریشن کی بریفنگ، صدر گل پلازا ایسوسی ایشن تنویر پاسا اجلاس سے غیر حاضر، کمیشن سربراہ کا نوٹس جاری کرنے کا حکم۔ 8 فروری تک جمع شدہ نیٹ میٹرنگ درخواستیں پرانے ریگولیشنز کے تحت پروسیس کی جائیں گی، درخواستوں کو تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں بشمول کے الیکٹرک نیٹ میٹرنگ کی سہولت میسر ہوگی، 2,50,822 میگا واٹ کیپیسٹی نیشنل گرڈ میں شامل ہو جائے گی، وزیر توانائی اویس لغاری نے احکامات جاری کر دیے۔ پاکستان میں توانائی کی پیداوار میں تاریخی اضافہ، او جی ڈی سی ایل کا کنڑ اور پاساکی آئل فیلڈز میں جدید واٹر انجیکشن سسٹمز کے لیے فرانسیسی کمپنی سے معاہدہ، فیلڈز کی مجموعی پیداوار میں 9 ملین بیرل تیل اور 3 بلین کیوبک فٹ گیس اضافے کے ساتھ $46 کروڑ آمدنی متوقع۔
ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے تمام رجسٹرڈ دکانوں کو FBR سسٹم سے منسلک کرنا لازمی قرار. پوائنٹ آف سیل سے وابستہ تمام کاروبار کو ایک ہفتے میں FBR سے لنک کیا جائے گا. ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، میرج ہالز اور کلب پر بھی اطلاق ہوگا. رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے. سبزی، پھل، بیسن، کوکنگ آئل سمیت ہر شے کی قیمت آسمان پر، عوام پریشان. حکومت سے گراں فروشوں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اقدامات کا مطالبہ. رمضان المبارک میں عوام کو گیس کی بہتر سہولت دی جائے گی. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا اعلان. کہا صبح 3 بجے سے رات 11:30 بجے تک گیس فراہم ہوگی. سحری اور افطار کے اوقات میں گیس پریشر برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات. وزیراعلی پنجاب مریم نواز کی رمضان المبارک کے دوران صوبے بھر میں سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت. مساجد، امام بارگاہوں اور بازاروں میں اضافی نفری کی تعیناتی. CCTV کیمروں اور واک تھرو گیٹس کی تنصیب یقینی بنانے کا حکم. لاہور سمیت دیگر شہروں میں پولیس افسران اور اہلکار مساجد، سہولت بازاروں اور رمضان کارڈ کیمپس میں تعینات. اسلام آباد میں خدیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ ترلائی پر حملے میں شہید ہونے والوں کے ورثاء کو امدادی چیکس پیش. 36 شہداء کے ورثاء کو فی کس 50 لاکھ کے چیکس پہنچائے گئے. وزیر اعظم نے 11 فروری کو امام بارگاہ کے دورے میں امدادی رقم کا اعلان کیا تھا. خصوصی افراد کے لیے AI بیسڈ امپلائمنٹ ایکسچینج جاب پورٹل کی منظوری دے دی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. اسپیشل ڈیجیٹل گریونس ریڈریسل سسٹم بھی متعارف کرایا جائے گا. خصوصی افراد کے لیے علیحدہ ڈیجیٹل گریونس ریڈریسل سسٹم بھی متعارف کرایا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ رینجرز کی گلستان جوہر میں کارروائی. فتنہ الخوارج کا انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار. دوست محمد ولد گلفراز خان نومبر 2020 میں اسسٹنٹ کمشنر نواگئی پر فائرنگ اور سرکاری مشینری کو نظر آتش کرنے میں ملوث ہے. شہر کے حساس مقامات پر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. امریکہ نے ایران کے 18 حکام اور ٹیلی کمیونیکیشن رہنماؤں کے ویزے معطل کر دیے. پابندیاں مظاہرین کے حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث افراد کے خلاف عائد کی گئیں. اب تک 58 ایرانی حکام پر اس پالیسی کے تحت پابندی عائد کی جا چکی ہے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق امریکہ کی ایرانی عوام کے اظہار رائے اور وقار کے حق کی حمایت برقرار رکھے گا. مقبوضہ کشمیر کے وسائل پر قبضہ جمانے کی مضمون سازش بے نقاب. کشمیر کے فنڈز اتر پردیش منتقل. BJP رکن پارلیمنٹ نے 11 کروڑ 52 لاکھ روپے میں سے 10 کروڑ 58 لاکھ روپے بھارتی ریاست اتر پردیش میں خرچ کیے. افغان شہری اپنے ہی جابر حکمرانوں کی دہشت گردی کا نشانہ بننے لگے. صوبہ فراہ میں طالبان اہلکاروں کی کسٹمز ملازمین پر فائرنگ. متعدد مظاہرین کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات. کسٹمز ملازمین طالبان رجیم کی طرف سے برطرفیوں اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. اور پاکستان کی ICC T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں رسائی. نمیبیا کو 102 رن سے شکست. شہزاد افران کی سنچری. 200 رن ہدف کے تعاقب میں نمیبیا کی ٹیم 97 رنز پر آل آؤٹ. ایونٹ کی سپر 8 ٹیموں کی لائن اپ مکمل. اگلے مرحلے کا آغاز 21 فروری سے ہوگا. پہلے گروپ میں بھارت، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے. دوسرے میں پاکستان، سری لنکا، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شامل. پاکستان کا نیوزی لینڈ سے میچ 21 فروری، انگلینڈ سے 24 اور سری لنکا سے 28 فروری کو ہوگا.